के बाद मुझे पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला और दुनिया भर में पाकिस्तान की एम्बेसीज और हाई कमीशंस को यानी ये इतला की गई कि इसहाक डार कहीं से भी पासपोर्ट अप्लाई करे तो उसको नहीं देना, ये एक हकीकत है। नंबर 2, नई हुकूमत आई, उन्होंने मुझे पासपोर्ट इशू किया। मुझे 2-2.5 महीने पहले मुझे जब पासपोर्ट मिला उसके बाद मैंने प्लान किया और ये केस जो मेरा है वो फेक केस है। मेरा केस बेसिकली बुनियादी ये है कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल की 1981 to 2001। मैंने कभी जिंदगी में 20 मिनट टैक्स रिटर्न फाइल करने में डिले नहीं की, मोर देन 40 ईयर्स। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में इंतकाम इस हद तक भी जा सकता है कि आपके खिलाफ ऐसी चीज हो सकती है, एक बदतरीन जो मुजरम है वो खुला फिर सकता है और जो बदतरीन और जो एक नेक या सही इंसान है उसको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, और हमारी वो मिसालें हैं। दूसरी, मैं ब्रीफली आपको ये कहूंगा कि यही केस जो है, आपको याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि इनका कोई ना कोई वजीर या मशीर आके टीवी में बड़े बड़े बुलंद दावे करते थे कि हम इंटरपोल के जरिए इसहाक डार को वापस ला रहे हैं, 2 हफ्ते में ला रहे हैं, 2 महीने में। किधर है वो? क्योंकि यही केस वहां गया, मैंने वो रिटर्न सारी वहां प्रूफ भेज दिए, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के मुंह पे तमाचा मारा और मुझे वापस भेजा कि आपके खिलाफ कुछ नहीं है। ये भी लिखा कि जितने हमारे मेंबर्स इंटरपोल के दुनिया में, हमने उनको लिखा है कि पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत के कहने पे जो उनके इमिग्रेशन सिस्टम में मेरे खिलाफ जो डाला गया उसको डिलीट करे और कंप्लायंस दें। एक और आपको चीज बता के फिर मैं इजाजत लूंगा। आपको याद है कि एक चैनल ने, और मैं समझता हूं मैं लकी था, उसने यही जो खराफात थी और झूठ था, मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूं भाई मैंने कभी 20 में टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। मैं ओवर 40 साल से ज्यादा, यानी 2017 में भी 34 साल से ज्यादा मैं टैक्स कंसिस्टेंट टैक्स पेयर था, कोई एक साल मिसिंग नहीं था। और ये जो लिखा 1981 to 2001, जिसमें मैं वजीर भी था, मैं पार्लियामेंटेरियन भी था, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बाद में बना, वो पीरियड था। लेकिन मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी कैपेसिटी में अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो डिले नहीं की। तो मैंने उस चैनल ने, उसकी बदकिस्मती पाकिस्तानी चैनल ने वहां वो एयर कर दी ये सारी चीजें। मैं उनको हाई कोर्ट यूके में लेके गया, उन्होंने माफी मांगी, यहां उनका पड़ा हुआ है, मौजूद है, मैं नाम नहीं लेता उनका। 3 करोड़ रुपए मुझे हर्जाना उन्होंने अदा किया और मैंने वो वकीलों की फीसों के अलावा सारा जो पैसा था मैंने गरीबों के डायलिसिस के लिए मैंने वो यानी डोनेशन दे दी और मैंने उस पैसे को हाथ नहीं लगाया। पता नहीं इनको इंटरेक्ट स्वाब होगा कि नहीं होगा, मुझे तो होगा क्योंकि मेरा तो लेजिटिम मेरे पैसे थे। तो आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये झूठा केस है, ये एक फ्रॉड केस है, ये एक फेक केस है, और जिन्होंने बनाया तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको कौम से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने मेरे 5 साल जाया कि जिन्होंने मेरा पासपोर्ट कैंसिल किया। बहरहाल अल्लाह को यही मंजूर था। अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दोचार है और जिसकी मेन वजह जो है 4.25 साल की मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान में। इमरान खान हुकूमत इसको उस जगह पे ले गई जो उन्होंने कहा ना कि हमारी हुकूमत से इसके ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए, वो बिल्कुल इसी पे यकीन रखते हैं और उन्होंने इस मुल्क का वो बुरा हाल किया, वो बुरा हशर किया कि मैं समझता हूं कि वो दुश्मन भी नहीं पाकिस्तान के साथ कर सकता। हमारे दुश्मनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में माजी में अल्लाह के फजलो करम से 98-99 के जो मुआशी धमाके थे उसमें निकाला और कोई पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं आई, किसी चीज की लाइन नहीं लगी। आपको याद होगा 2013 में, आपको याद होगा पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हुआ था और उस वक्त ये कोशिश थी कि हम 20-30 नहीं, बहुत जल्दी हम 5-4 साल बचा लें। अगर पाकिस्तान उसी डगर पे चलता तो मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा था और इटली और कनाडा की मईशतें पीछे होनी थी, वो शायद 20, 25, 26 तक बन जाता। लेकिन फिर वही ड्रामे, पनामा के दूसरे किस्म के जो ड्रामे होते हैं, मुल्क को बहुत हैवी कॉस्ट कर दे। खुदा के लिए बस कर दे, पाकिस्तान को आगे जाने दें। वरना मैं 3 दफा पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूं। मुझे जब 4थी दफा ऑफर किया कि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालूं तो मेरे ऊपर को नए सुरखाब के पानी लग जाए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना मैं शुक्र अदा करूं कम है कि 4थी दफा मुझे ये अल्लाह ताला ने अपने अवाम की, अपनी मखलूक की खिदमत के लिए चुना है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, मियां नवाज शरीफ ने, मियां शहबाज शरीफ ने मुझे ये ऑफर किया कि आप आएं और आप इस जिम्मेदारी को संभालें। आप दुआ करें कि हम सबका मुल्क है,
ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ملکی مفاد کے خلاف بالکل کام نہ کریں. ہم جو بھی ہو جتنی سیاست کو دبا دیں, اس کو دفن کر دیں جو گھٹیا سیاست ہے. لیکن بدقسمتی سے ایک پارٹی اس وقت وہ کلٹ بنا لیا ہے, اس کو اس کے یعنی نیگیٹو سیاست کے علاوہ کچھ نہیں آتا. تو اور بڑے بڑے بول بولتے تکبر. کل بھی کہا کہ یہ تو نہیں روک سے میں گرا کے دکھاؤں. او بھائی اللہ نے گرائے, اللہ نے تمہیں آلریڈی گرا دیا, ابھی معافی مانگ لو اللہ سے, آگے دیکھو کتنی جلدی اور تم نے گرنا ہے ابھی. تو بہرحال وہ ہم بات چھوڑتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ جی جو مقصد ہے آنے کا وہ پاسپورٹ ملا ہے تو میں آ سکا ہوں, اور وہ PMLN کی حکومت کو کٹ جاتا ہے کہ جی کوئی آپ دنیا میں نہیں روک سکتے پاسپورٹ. مانے کا گاندھی کا انٹرنیشنل کورٹ ہوتا ہے, ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے کہ اگر کسی کا پاسپورٹ آپ اس سے بیسک رائٹ ٹو ٹریول. تو یہ سارا انلیگل کام ہوتے رہے ہیں. پہلے فیک کیس بنایا, پھر میرا پاسپورٹ کینسل کر دیا. ویسے کہتے تھے آئیں لیکن پاسپورٹ نہیں دینا. بھائی میں کسی آپ کے پاسپورٹ میں آؤں. بہرحال اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے, میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں اپنے ملک میں واپس آیا ہوں. اور یہ فارمیلٹی جو تھی, یہ کیس جیسے میں نے کہا فیک کیس ہے, یہ 10 منٹ کا کیس ہے, اس کو ہوا میں اڑ جانا چاہیے تھا اب تک. بہرحال انشاءاللہ اس کا بھی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہے, انشاءاللہ بڑی جلدی. اور ڈالر بھی ہے وہ بھی بڑی اونچی پروان جا رہا ہے. کتنا ٹائم ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو دوبارہ رائٹ ٹریک پر ہے؟ دیکھیں تقریباً 4.25 سال کی جو تباہی تھی, جو معیشت کا جنازہ نکال دیا گیا, اور پھر جاتے جاتے کیا کیا آپ کے سامنے ہے کہ جو انٹرنیشنل معاہدے کیے ہوئے ہیں, ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, سوورن معاہدے ہیں. اور کبھی کتنی بھی دشمنی ہو, آنے والی حکومت سوورن معاہدوں کو, حکومتی معاہدوں کو ڈس اون نہیں کرتی, اس پہ عمل کرتی ہے. جاتے جاتے وہ معاہدوں کو ایک طرف کیا, اپنی پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے اس کے خلاف کام کیا, اور عوام کو یعنی یہ بتایا کہ میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں, اور خود کہا پرائیویٹلی کہ میں نے لینڈ مائنز بچھا دی ہیں, میں نے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے, ہم پوری کوشش کریں گے. ہمارا سب سے پہلے یہ کہ ہماری کرنسی وہ بالکل اس کا یہ رائٹ نہیں ہے, یہ مقام نہیں ہے جہاں یہ پہنچ چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے جو کچھ لوگ چند جو اسپیکولیٹرز ہیں یا جس سے جو کھیل کے ان کو بند ہو جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے بند کر دیا ہے, میں ان کو مشکور ہوں, انہوں نے ڈائریکشن ٹھیک لے لی ہے. میرے آنے سفر کرنے سے شروع ہی انہوں نے 2 دن میں اچھا پاکستان میں وہ اچھا ایک کام کیا ہے, اچھا خاصا پاکستان کے قرضوں میں اس کی وجہ سے کمی آئی ہے. انشاءاللہ ہم ایک ہماری پرائرٹی نمبر 1. دوسری ہماری پرائرٹی یہی ہے کہ ہم انفلیشن کو نیچے لائیں گے, ہم انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لائیں گے, ہم اکانومی کو ریوائیو کریں گے. لیکن میں صرف جو زمانی دعوے ہوتے ہیں میں وہ نہیں کرنے والا. آپ ہماری ہسٹری دیکھیں PMLN کی, آپ 98 99 کی, آپ دیکھیں 2017 میں ہم نے کہاں چھوڑا تھا اس ملک کو, میاں نواز شریف نے, میں نے, اور 2018 میں ہمارے PMLN نے کہاں چھوڑا. یعنی لوسٹ ہم نے انفلیشن 4% آپ کو دی, 2% فوڈ انفلیشن دی, اس کے بعد آپ کو ہائیسٹ گروتھ دی 6.3%, آپ کو ہائیسٹ ریزرو دیے, اسٹیبل روپیہ دیا 4 سال 104 روپے 50 پیسے پہ. بھئی یہ کسی اور ملک میں ہو تو اس پارٹی کو تو لوگ یعنی ہوا میں اور سروں پہ اٹھا لیتے ہیں. بس پیٹرول پرائس کم ہوگی زیادہ ہوگی پیٹرول پرائس؟ یہ تو جب بیٹا ابھی 2-4 دن تو دوں گا یار, دوسرا دن. یہ اپوزیشن کی طرف سے جو کہ ایک جماعت کا آپ نام لے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی معاہدے کی شکل میں آپ کو ادھر لایا گیا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے وہ کیا ختم ہو گیا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ ملک کو چلنے دیا جائے, تو یہ پیغام آپ نے سیاسی جماعتوں کو دیا ہے یا کسی اور کو دیا؟ میں دیکھیے, جہاں تک آپ کا بھائی پہلا سوال ہے نا, وہ نہ ہم ڈیل میں بلیو کرتے ہیں, ڈیل کرنے والے آپ کو پتا ہے, اور نہ ہی کسی قسم کی ارینجمنٹ میں بلیو کرتے ہیں. وہ بتائیں کہ RTS کیسے بند ہوا تھا, وہ بتائیں کہ الیکشن چوری کیسے ہوا تھا, وہ بتائیں کہ الیکشن ہائی جیک کر کے کیسے لایا گیا تھا. یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے یعنی قریباً 5 سال, قیمتی 5 سال ضائع ہو چکے ہیں, اور پاکستان قریباً 30 سال پیچھے جا چکا ہے. بھئی آپ آج 54th اکانومی بننے جا رہے ہیں دنیا کی, 18ویں معیشت بنتے بنتے, بجائے یہ کہ آپ G20 دنیا کی پریمیم کلب میں بیٹھتے ایز اے پراؤڈ پاکستانی دیکھتے اس کو, پاکستان کو. آج ہم 54th اکانومی پروجیکٹ ہو چکے ہیں 4.25 سال کی تباہی کے بعد. تو دوسری جو آپ کو, اس لیے کوئی ڈیل نہیں ہے, ہم ڈیل میں بلیو نہیں کرتے, اور کوئی جو ہے اس پہ کسی قسم کا ارینجمنٹ نہیں ہے الحمدللہ. آپ کے سامنے ہے کہ جب پاسپورٹ ہی نہیں دیا, جو کہہ رہے ہیں ڈیل ہے, ان کو کیا آپ نے پاسپورٹ دیا تھا؟ کیا آپ نے پوچھے ان سے کہ آپ نے کب پاسپورٹ کینسل کروایا تھا؟
ان سے پوچھے کہ آپ نے امبیسیوں کو انفارم کیا تھا کہ ہائی کمیشن لنڈن نے ان کو پاسپورٹ نہ. کیا منافقت ہے یار, خدا کا خوف کریں, اللہ سے ڈریں. یہ سیاست آنی جانی چیز ہے. دوسرا جو آپ نے دوسرا سوال کیا, جی وہ دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ملک کو چلنے دیں, جی, یہ میسج کس کو؟ یہ میسج میں عمران خان کو دے رہا ہوں, اس کی میں پارٹی کو دے رہا ہوں. جب پالیٹیشین اکٹھے ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا 2014 کا دھرنا, تو جو دھرنا اٹھایا گیا تھا, یہ خادم اس نے نیگوشیٹ کیا تھا, ملک کی انٹرسٹ میں کیا تھا, ان کو واپس لائے تھے. وہ اپنا خدا کا خوف کریں. یہ نہیں ہے کہ میں حکومت میں ہوں تو ٹھیک ہے, میں حکومت میں نہیں ہوں تو اس میں ایٹم بم گرا دیجیے. ان کی اسٹیٹمنٹ میری نہیں ہے. تو خدا کا خوف کریں, پاکستان کو چلنے دیں. انشاءاللہ پاکستان میں فیوچر. ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے. یہ بتائیے کہ لاسٹ کوشچن, آگے تو معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے. آپ سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے, تو کیا یہ ان کی نااہلی ہے یا آپ کی لیڈرشپ؟ نہیں بھائی, میری بات سنیں. دیکھیے, یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. نمبر 1, 4.5 سال کا گن جو ہے وہ 6 مہینے میں نہیں کلیئر ہو سکتا. اس نے مفتاح صاحب نے اپنی پوری کوشش کی جو وہ ہمت کر سکتے تھے اپنے تجربے کی بنیاد پہ. وہ میرے ساتھ, جب میں فائنانس منسٹر تھا, پہلے انویسٹمنٹ بورڈ میں اس کے ہیڈ تھے, اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کمیشن میں جب محمد زبیر صاحب گورنر سندھ بن گئے, تو وہ ہماری ٹیم کا حصہ تھے اور حصہ ہیں. دیکھیں, ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی رسپانسبلٹی ہو. تو انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے. جو کچھ وہ کر سکے ہیں اس کا یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے, اللہ کے فضل سے دور ہو گیا ہے, اور ہم اس کو مزید بلڈ کریں گے. تو یہ ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ ہے, انشاءاللہ اس میں کامیاب. بہت شکریہ. اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کام کرے. پاکستان اس وقت بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ہے.